इंशाल्लाह हम बीच में कुछ शामिल करें क्योंकि तक रहेगा तफसीर भी इसकी बेहतर तरीके से हो सके। शुक्रिया जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माइक आपके पास। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिर भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। ये कल की जो आयत हमने जिनकी तशरीह और तफसीर पढ़ी थी वो थी आयत नंबर 157 तक। देखिए जो पीछे मजमून चल रहा है सारा वो था तहवील किबला का, और तहवील किबला के यानी किबला को तब्दील करने का, और उसकी बिना पर यहूद ने जो एक बदतमीजी का बाजार गर्म कर दिया था और इतना ज्यादा शोर मचाया था मदीना शरीफ के अंदर, और कुछ सादा लोग जो हैं वो भी उनकी बातों में परेशानी का शिकार हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र बड़ी तफसील से फरमा दिया। अब यहाँ पर जो दरमियान में जो आयत आई हैं ये किताल के बारे में और शुहदा के बारे में, तो इनके बाद दोबारा से फिर मजमून उसी तरफ को चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उन निशानियों का जिक्र फरमा रहे हैं जिनका ताल्लुक काबतुल्लाह के साथ है और काबतुल्लाह की ज़ियारत करने हज और उम्रा के दौरान उनके साथ है। तो आयत नंबर 158 में यहां से हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आज की जो आयत है इंशाल्लाह उनको भी शामिल कर लेंगे। आयत नंबर 158, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। इन्नस सफा वल मरवता, बेशक सफा और मरवा, मिन शआइरिल्लाह, मिन से, शआइरिल्लाह अल्लाह ताला के शआयर में से हैं। शआयर जो है वो शाइरा की जमा है, निशानी। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये निशानियां हैं सफा और मरवा, दो पहाड़ियां कि जिन पर सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने सईदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माना तिफली में, कि जबकि उनको सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ छोड़कर तो वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए थे, तो उस वक्त पानी की तलाश में आपने जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जो 7 दफा आपने चक्कर लगाए, तो यही वो 2 पहाड़ियां थी। और मरवा के बारे में ये भी कहा जाता है कि मरवा वो पहाड़ी थी, मौलाना अफराही एक आलिम गुजरे हैं तो उन्होंने इसकी तहकीक में लिखा कि मरवा वो पहाड़ी थी कि जहां पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को पेश की थी। तो इन दोनों पहाड़ियों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और फरमाया कि ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, तो जो कोई हज करे, अल बैता घर का यानी काबतुल्लाह का, अवे अतमरा या वो उम्रा करे, फला पस नहीं है जुनाहा गुनाह अलैहि उस पर अन यतवफ़ बिहिमा, ये कि वो इन दोनों का तवाफ करे, इन दोनों की जो सही की जाती है ये कि वो उस सही को करे। अब देखिए ये चीज तो हज के अरकान में से है। सफा और मरवा को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां करार दे दिया। अब अल्लाह की निशानियां कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम वाकयात पेश आए थे, और किन लोगों के साथ पेश आए थे? उन लोगों के साथ हमने पढ़ा कि अनअमता, हमने कहा ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि जो जिन पर तूने इनाम किया। तो अल्लाह के जो इनाम याफ्ता लोग थे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपका खानदान, उनके साथ जो वाकयात पेश आए वो यहीं पर पेश आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुकामात को अपनी निशानियां करार दे दिया। तो फरमाया जो कोई अल्लाह के घर का हज करे या उम्रा करे तो वो उसके ऊपर गुनाह नहीं है कि वो इन 2 पहाड़ों की जो सही है जो यहाँ पर वो करे। अब देखिए ये चीज तो हज में जरूरी है, तो फिर ये क्या कि गुनाह नहीं है अगर ऐसा कर लो? ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऑप्शनल बात की जा रही है। तो इसकी तहकीक में ये फरमाया गया है कि असल में हुआ ये कि जो अंसार थे, मदीना शरीफ के लोग थे, उनमें मामला कुछ इस तरह का था कि जब ये बात जो है वो सहाबा ने
جب ان کے دل میں بھی یہ بات آئی نا کہ یہ کیا مطلب فلا جناح علیہ علیہ کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں یہ کہ وہ ان کا طواف کرے، ان کے اوپر وہ سعی کرے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے نہ فرماتا. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ تو ایک شبہ والی بات ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے اپنے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر نہ فرماتا تو پھر اس کی آپ نے شان نزول بیان فرمایا کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی. فرمایا کہ انصار اسلام سے قبل ایک بت تھا جس کا نام تھا منات طاغیہ، تو اس کے نام کی وہ تلبیہ کیا کرتے تھے، اس کا نام پکارا کرتے تھے، تو ایک پہاڑی کے اوپر وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو جب یہ مکہ میں پہنچے، مسلمان ہو گئے، مکہ میں آئے تو دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ سعی کرنا جو ہے وہ حج کا رکن ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی طرح کا ہے کہ جیسے ہم وہاں پر کیا کرتے تھے، تو کہیں یہ شرک نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ چیز جب یہ سوچی تو اس کے بارے میں یہ پھر آیت نازل ہوئی کہ یہ جو دو پہاڑیاں یہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسا تم کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہو گیا کہ جب بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو ان کا طواف کرو، ان پہاڑیوں کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان تم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر صحیح کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو مشرکین عرب تھے خصوصی طور پر جب وہ حج کے لیے جاتے تھے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے بھی کیا کیا ہوا تھا کہ صفا پہاڑی پر انہوں نے ایک بت اصاف نام کا اور مروہ پہاڑی پر ایک دوسرا بت نائلہ نام کا رکھا ہوا تھا. تو جب یہ صحیح کرتے تھے، صحیح تو کیونکہ ان میں چلی آ رہی تھی نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، تو حج تو یہ کرتے تھے، تو جب یہ صحیح کرتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ جو جھوٹے خدا انہوں نے اپنے دو وہاں پر رکھے ہوئے تھے ساتھ ساتھ ان کو بھی جا کے چوما کرتے تھے یا پھر ان کو چھوتے تھے. تو جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے خیال میں آیا کہ صرفہ اور مروہ کے درمیان یہ صحیح جو ہم پہلے جیسے کیا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہو کہ اسلام سے قبل، کیونکہ یہاں پر بت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میرے شعائر ہیں، بت پرستی لوگ چھوڑ چکے، یہ میرے شعائر ہیں، اور ان کے درمیان کی جو صحیح ہے جب تم کرو گے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ جو چیز تھی جو پہلے تم کرتے تھے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھی. تو یہ سارا معاملہ یہاں پر کلیئر ہو گیا. آگے فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ اب جو کوئی بندہ بھلائی کرے، اچھائی کرے تو اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے ایسے لوگوں کا، اور وہ ان کو جانتا ہے اچھائی کرنے والے لوگوں کو. کہ دل کے اندر دیکھیں نا انسان کے ایک چیز آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں انجانے میں گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز انسان کی، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ساری باتیں بہت پسند آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اچھے کام کرنے والوں کا قدردان ہوں اور میں انہیں بہت خوب اچھے طریقے سے جانتا ہوں ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. اگلی آیت میں فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. اب اس آیت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ اگین یہود کے بارے میں نازل ہوئی خصوصی طور پر، لیکن عمومی طور پر ہم اس کا اطلاق جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کی ہوئی چیزوں کو کوئی عالم، کوئی جاننے والا اگر اس کو چھپائے گا تو یہ بات اس کے اوپر بھی صادق آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا ہے، من البینات نشانیوں میں سے، دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت، جو ہدایت ہم نے اتاری ہے، من بعد ما بیناہ للناس، باوجود اس کے یعنی بعد اس کے کہ ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے یہ چیزیں للناس، لوگوں کے لیے فی الکتاب، کتاب میں بیان کر چکے ہیں. اولئک یلعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. ویلعنهم اللائنون، اور باقی لعنت کرنے والوں نے جن کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے. تو اب لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، کوئی بھی اچھی چیز کسی کو نہ پہنچ سکے، تو یہ رحمت کا بالکل اپوزٹ.
تو یہ لعنت ہے. تو فرمایا یہ کن کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب کے احکامات کو چھپانے والے لوگ، ان کے پاس حقیقت موجود. اب یہود یہی کام کر رہے تھے نا. پچھلے پارے کے اندر، خاص طور پر پہلے پارے کے اندر ہم نے یہ چیز بڑی تفصیل میں دیکھی کہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر کتابوں میں، پہلی کتابوں میں آ چکا ہے. تو یہ سارا کچھ جانتے ہوئے اور قرآن کی باتوں کو جانتے ہوئے کہ یہ وہی باتیں ہیں جن کی تصدیق ہماری کتابیں کر رہی ہیں اور ہماری کتابیں اس آنے والے نبی کی اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہم نے اتاری ہیں اور جو ہدایت ہم نے اتاری ہے، جب وہ ظاہر ہو چکی لوگوں کے لیے کتاب میں، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. صرف اللہ تعالیٰ نے نہیں، باقی بھی سارے کے سارے لوگوں نے لعنت کر دی. سارے لعنت کرنے والوں نے ان کے اوپر لعنت کر دی. ایک حدیث پاک میں ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دے دی جائے گی. دوبارہ سے پڑھتا ہوں، حدیث حسن ہے یہ. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی، کسی بھی بندے سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم